آج کے لیکچر میں ہمیں جموں کشمیر کی اینشنٹ، میڈیول اور ماڈرن ہسٹری کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہر ایک کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، آپ کنسنٹریشن کے ساتھ پورا لیکچر سنتے رہنا۔ پہلے ہم وہ سب کتابیں دیکھتے ہیں جن سے ہمیں جموں کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جموں کشمیر کا سب سے پرانا ٹیکسٹ نیلمت پرانا ہے، جس میں سیکرڈ لیجنڈز یعنی جموں کشمیر کی وہ سٹوریز لکھی گئی ہے جو مذہبی عقائد سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نیلمت پرانا میں کشمیر کی ہسٹری، کلچر اور جیوگرافی کا بھی ذکر ہے۔ دوسری کتاب ہے راجہ ترنگنی، جس کا مطلب ریور آف کنگز۔ یہ راجہ ترنگنی کشمیر کے ایک پوئٹ ہسٹورین کلہنا نے 1148 سے 1149 AD تک سنسکرت زبان میں لکھی تھی۔ اس میں کشمیر اور انڈیا کی پولیٹیکل، سوشل اور باقی کچھ انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ یہ راجہ ترنگنی 8 کتابوں یا 8 جلدوں میں ملتی ہے، جن میں 7826 ورسز ٹوٹل ہے۔ کلہنا کی اس راجہ ترنگنی کے مطابق گونندا کشمیر کا پہلا بادشاہ تھا۔ ساتھ ہی ایک اور بات بھی یاد رکھ لو، انگلش رائٹر ارل سٹین نے 1900 AD میں راجہ ترنگنی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ کشمیر کے ہسٹورین اور سنسکرت پوئٹ جونا راجہ کی کتاب راجہ والی ایک کرونیکل ہے، یعنی اس کتاب میں ہسٹری کے امپورٹنٹ ایونٹس یا فیکٹس کو سیکوینس میں لکھا گیا ہے۔ اس راجہ والی بک میں لوہارا ڈائناسٹی کے کنگ جیا سیما سے لے کر اتپلا ڈائناسٹی کی آخری رولر کوئین ددہ تک کے ہسٹوریکل فیکٹس کو مینشن کیا گیا ہے۔ ایک بات ساتھ ہی یاد رکھ لو، جونا راجہ نے کلہنا کی ڈیتھ کے بعد راجہ ترنگنی کتاب کو بھی آگے کنٹینیو لکھا۔ اس میں کنگ ہرشا سے لے کر زین العابدین تک کے ہسٹوریکل ایونٹس کو 1427 ورسز میں مینشن کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو دویتیہ راجہ ترنگنی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسری راجہ ترنگنی۔ ایک اور بات بھی سن لو، زین العابدین کے رول کے ٹائم پر ایک پرشین پوئٹ ملا احمد کشمیری نے راجہ ترنگنی کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا اور بحر الاسمار نام رکھا۔ ایک پرشین ہسٹورین حیدر ملک چاڈورا نے تاریخ کشمیر بک لکھی ہے، اور مغل بادشاہ کے وزیر ابو الفضل نے بھی اکبر نامہ اور آئین اکبری کتابیں لکھی ہے، جن میں انڈیا کے علاوہ کشمیر کی ہسٹری، جیوگرافی، ایڈمنسٹریشن، آرٹ وغیرہ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ایران کے ایک سکالر البیرونی نے بھی کتاب لکھی جس کا نام کتاب الہند یا تحقیق الہند تھا۔ البیرونی کے بارے میں یاد رکھنا، اس نے ایسٹرونومی اور جیوگرافی کے میجرمنٹس کے لیے بہت سے انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے تھے۔ انڈیا کے ایک رائٹر گنیش داس ودیرا نے بھی 1847 میں راجہ درشنی کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں نارتھ ویسٹ انڈیا کی ہسٹری کو مینشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ برٹش آرمی کے ایک انجینئر الیگزینڈر کننگم، جس نے مہاراجہ گلاب سنگھ کے ٹائم پر کشمیر وزٹ کیا تھا، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے لداخ کے نام سے، جس میں فزیکل، سٹیٹسٹیکل اور ہسٹوریکل ایونٹس کو مینشن کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لداخ کو لینڈ آف لاماز کا نام بھی دیا ہے۔ ہم نے جموں کشمیر کے بارے میں لکھی گئی کتابیں دیکھی، اب کچھ ٹریولرز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ چائنیز ٹریولر ہیون سانگ، جس نے انڈیا اور کشمیر وزٹ کیا تھا کرکوٹا ڈائناسٹی کے کنگ درلبھ وردھانا کے ٹائم پر، یعنی 629 اور 631 AD کے بیچ میں۔ پھر ہیون سانگ میموریل ہال بھی بنایا گیا تھا نالندہ، بہار میں، جو ایک میوزیم اس چائنیز ٹریولر ہیون سانگ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ ایک اور چائنیز یاتری یا ٹریولر اوٹ کانگ نے کشمیر وزٹ کیا تھا کرکوٹا ڈائناسٹی کے کنگ للت آدتیہ مکتا پدا کے ٹائم پر۔ اس اوٹ کانگ نے کشمیر کو ڈسکرائب کیا تھا ایک کنگڈم جو پہاڑوں سے گرا ہوا ہے۔ ایک فرینچ فزیشین فرانسس برنیئر نے بھی کشمیر وزٹ کیا تھا مغل بادشاہ اورنگزیب کے ٹائم پر۔ پھر مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے راج کے دوران ایک برٹش سیٹلمنٹ کمشنر بھی رکھا گیا تھا کشمیر میں، جس کا نام والٹر لارنس تھا۔ میں جموں کی ہسٹری سے سٹارٹ کرتا ہوں، پھر کشمیر کی ہسٹری آئے گی، پھر ہمیں اچھی طرح سے کلیئر ہوگا کہ جموں کشمیر اسٹیٹ کیسے وجود میں آ گیا۔ یہ سب کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ دھیان سے دیکھ لو۔ میں سب سے پہلے جموں کی ہسٹری سے سٹارٹ کروں گا۔ راجہ درشنی کتاب کے مطابق کنگ سدرشن کا تعلق ایودھیا اتر پردیش کے راما کے خاندان سے ملتا تھا۔
یہ راما ہندوازم کا بڑا دیوتا اور وشنو گاڈ کا 7واں اوتار مانا جاتا ہے۔ اس کنگ سدرشن کا بیٹا اگنی گیر ایودھیا سے مائگریشن کر کے نارتھ کی طرف چلتے چلتے 550 کالی یگ ایئر میں راوی ریور کے کنارے پر پہنچا اور یہاں رول کرنا شروع کیا۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، یہ کالی یگ ہندوازم کے یگ سائیکل کا چوتھا اور آخری سٹیج ہوتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ کالی یگ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کو ہندوازم کے لیے ایج آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگنی گیر کا بیٹا وایو شروا رول کرنے لگا اور پھر اسی لائن کے کچھ اور سکسیسرز آئے، جن میں پرمتر، پوران سنگھ، لکھن، کھٹ جوشن اور اگنی گربھ نے بھی راج کیا۔ پھر اس اگنی گربھ کے 18 بیٹوں نے راج کو توی دریا تک ایکسٹینڈ بھی کیا۔ اگنی گربھ کی ڈیتھ کے بعد اس کے بڑے بیٹے باہو لوچن نے راج سنبھال کر توی دریا کے بائیں کنارے پر ایک قلعہ تعمیر کیا، جس کو آج بھی باہو فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈائیگرام میں باہو فورٹ دیکھ لو۔ پھر باہو لوچن نے مدر دیش یعنی پنجاب پر حملہ بھی کیا۔ اس جنگ میں مدر دیش کے راجہ نے باہو لوچن کو شالا کوٹ یا آج کے سیال کوٹ پاکستان میں مار دیا۔ پھر باہو لوچن کے چھوٹے بھائی جامبو لوچن نے راج سنبھال کر سیال کوٹ کے کنگ چندرہاس پر حملہ کر کے اپنی ٹیریٹری کو انڈس دریا تک بڑھایا۔ جامبو لوچن نے ایک بار شکار کے لیے نکلنے کے دوران ایک شیر اور بکری کو توی دریا کے پاس ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا۔ یہ سین دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے اور پھر اس نے توی ریور کے دائیں کنارے پر ایک ٹاؤن بسایا جس کا نام جامبو پورا رکھا گیا۔ پھر یہ جامبو پورا نام وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہوتے جامبو، جمبو اور آج کا جموں بن گیا۔ پھر 1500 BC میں جامبو لوچن کا سکسیسر پوران کرن آیا۔ اس نے باہو سے کیپٹل شفٹ کر کے جموں لائی۔ اس کے بعد پہلی ہسٹوریکل ڈائناسٹی آئی جس نے 500 BC سے 143 BC تک یعنی 350 سال تک راج کیا، جس میں امپورٹنٹ رولر راجہ بودھ ارجن تھا جس نے 80 سال تک راج کیا۔ پھر سیال کوٹ کی رائے ڈائناسٹی نے 58 BC سے 342 AD تک راج کیا اور 50 BC میں جموں ٹاؤن کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس رائے ڈائناسٹی کا پہلا رولر ادی رائے اور آخری رولر دودھ رائے تھا۔ اس کے بعد 430 AD سے 840 AD تک در ڈائناسٹی نے راج کیا، جس میں امپورٹنٹ راجہ سورج در، گنگا در اور وجے در تھے۔ اس کے بعد 840 AD سے 1816 AD تک دیو ڈائناسٹی نے راج کیا، جس کے امپورٹنٹ رولر سورج دیو، مہاراجہ رنجیت دیو اور گرج راج دیو تھے۔ مہاراجہ رنجیت دیو کی حکومت میں جموں ناردرن ریجن کا سب سے بڑا سٹیٹ بھی بن گیا۔ اس دیوا ڈائناسٹی کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھ لو کیونکہ یہ آگے کی کہانی میں کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اس دیوا ڈائناسٹی کے مہاراجہ رنجیت دیو کے 3 بھائی گنسر دیو، سورت دیو اور بلونت سنگھ تھے۔ سورت دیو کے 2 بیٹے زوراور سنگھ اور میاں موٹا تھے۔ اس زوراور سنگھ کا ایک بیٹا کشور سنگھ تھا۔ پھر کشور سنگھ کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک تھا گلاب سنگھ جس کا جنم 17 اکتوبر 1792 کو ہوا تھا، دوسرا دیان سنگھ جس کو راجہ آف بیمبر کا ٹائٹل دیا گیا تھا، اور تیسرا بیٹا سچیت سنگھ تھا۔ کشور سنگھ کے بیٹے گلاب سنگھ کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھنا، یہ آگے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ڈائیگرام میں گلاب سنگھ کی ڈرائنگ بھی دیکھ لو۔ سکھ رولر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جنم 2 نومبر 1780 AD کو ہوا تھا۔ اس نے 1799 AD میں افغان لیڈر زمن شاہ کو ہرا کر لاہور پر قبضہ کر لیا، پھر لاہور کو سکھ امپائر کا کیپٹل بھی بنا دیا۔ اس کے بعد 1808 AD میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سکھ امپائر اور ہندو راجپوتز کے بیچ بیٹل آف گمٹ یا بیٹل آف جموں ہوا، جس میں سکھ امپائر کی طرف سے حکم سنگھ چمی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ پھر اس بیٹل آف گمٹ میں راجپوتز کو ہرانے کے بعد جموں بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سکھ رول کے انڈر آ گیا۔ 25 اپریل 1909 AD کو سکھ رولر مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انڈیا کے برٹش گورنر چارلز ٹی میٹکالف نے ٹریٹی آف امرتسر سائن کی، جس میں سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور کو بھی اپنے انڈر لیا اور ساتھ ہی برٹشرز کو بھی ایشورنس دی کہ ہم ستلج دریا سے آگے اپنی ٹیریٹری کو نہیں بڑھائیں گے۔
پھر 1912 AD میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جموں کا علاقہ اپنے بڑے بیٹے پرنس کھڑک سنگھ کو جاگیر کے طور پہ دے دیا۔ جو میں نے پہلے دیوا ڈائناسٹی کے گلاب سنگھ کے بارے میں یاد رکھنے کو کہا تھا، اس گلاب سنگھ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سکھ امپائر کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ پھر 3 جولائی 1819 AD کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سکھ امپائر اور افغانز کے بیچ بیٹل آف شوپین ہوا، جس میں افغانز کو ہرا کر سکھ امپائر نے کشمیر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی بیٹل آف شوپین میں اس دیوا ڈائناسٹی کے گلاب سنگھ نے سکھ امپائر کی طرف سے لڑ کر خود کو ایک بہادر لیڈر ثابت کیا، جس سے سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ کافی خوش ہوئے۔ پھر اس گلاب سنگھ نے بیٹل آف شوپین کے بعد سکھ امپائر کے لیے لڑتے ہوئے بہت سے علاقے قبضہ لیے، جن میں ریاسی، پونچھ، راجوری، چنانی، کشتواڑ، منکوٹ، لداخ وغیرہ آتے ہیں۔ یہ سب بہادری دیکھ کر سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جموں پروونس 17 جون 1822 AD کے دن گلاب سنگھ کو دے دی۔ ساتھ ہی ایک اور بات بھی یاد رکھ لو، 1838 AD میں سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ اور سندھ کے رولر شاہ شجاع نے ایک ٹریپیٹائٹ ٹریٹی بنائی، جس سے انہوں نے کابل کے رولر دوست محمد کو ہٹا کر اس شاہ شجاع کو کابل کا رولر بنا دیا۔ سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ریاسی کے جنرل زوراور سنگھ کو 1834 AD میں لداخ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر 1841 AD میں تبت کے بیٹل آف ٹویو میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس پیریڈ کے دوران سکھ امپائر کی سبھی وکٹریز کا چیف آرکیٹیکٹ اس جنرل زوراور سنگھ کو مانا جاتا ہے۔ اس ڈائیگرام میں تبت کے تکلا کوٹ ولیج میں بنائی گئی جنرل زوراور سنگھ کی سمادھی بھی دیکھ لو۔ اس میپ میں سکھ امپائر کا علاقہ دیکھ لو۔ باقی جموں کی ہسٹری میں ہم نے سبھی ڈائناسٹیز کا رول، بیٹلز، ٹریٹیز اور لاسٹ پر جموں گلاب سنگھ کے انڈر کیسے آ گیا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب کشمیر کی ہسٹری دیکھ کر ہمیں کافی انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلیں گی، جیسے جموں کشمیر ریاست کیسے وجود میں آئی، پھر آگے کون کون سے ایونٹس ہوئے جن سے جموں کشمیر میں کافی بدلاؤ آ گیا۔ مانا جاتا ہے کہ کشمیر 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے، جس میں کا مطلب واٹر اور شمیرا کا مطلب سوکھ جانا، یعنی پانی کا سوکھ جانا۔ راجہ ترنگنی کتاب کے مطابق کشمیر ایک لیک تھا جس کو ستی سر کہا جاتا تھا۔ ستی سر کا مطلب گاڈس ستی کا پانڈ۔ ہندو مائتھولوجی کے مطابق برہما کے گرینڈ سن کشپا، جو ایک بہت بڑے رشی تھے، انہوں نے وارہا ملا یعنی آج کے بارہا ملا میں اس ستی سر کے ایک سائیڈ کی پہاڑی کاٹ دی اور پانی باہر نکل گیا۔ پھر یہ ستی سر سوکھ گیا اور کشپا نے انڈیا کے برہمنز کو یہاں بسایا۔ پرشین ٹرمنالوجی کے مطابق کشمیر 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے، جس میں کش کا مطلب اٹریکٹ کرنا اور میر کا مطلب رچ، یعنی کشمیر اپنی خوبصورتی سے امیر لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی سن لو، کشمیر کے فلیٹ ٹاپ ٹیبل لینڈز، جن کو کیریباز یا کشمیری میں وڈر کہا جاتا ہے، یہ آئس ایج کے ٹائم پر بنے ہیں، یعنی یہ آج سے تقریباً 4 ملین سال پرانے لینڈ فارمز ہے۔ راجہ ترنگنی کتاب کے مطابق گونندا کشمیر کا پہلا بادشاہ تھا، جس نے 653 کالی یگ سال میں یہاں راج کیا۔ ساتھ ہی اس کالی یگ کے بارے میں بھی یاد رکھ لو، یہ ہندوازم کے یگ سائیکل کا چوتھا اور لاسٹ سٹیج ہوتا ہے۔ یہ کالی یگ 3102 BC میں سٹارٹ ہوا تھا اور 4,32,000 سال تک چلے گا۔ یعنی اگر ہم اس سال 2025 میں حساب لگائیں تو ابھی بھی کالی یگ کے 4,26,874 سال بچے ہیں۔ گونندا 1 اور اس کے بیٹے کو انڈیا کے ایک جنگ میں مارا گیا۔ پھر گونندا 2 نے مہابھارتا وار کے ٹائم پر کشمیر میں راج کیا۔ اس گونندا 2 کو بھی ہستینا پور کے بادشاہ پریکشت نے ایک جنگ کے دوران مار دیا اور پریکشت نے کشمیر اپنی فیملی کے ایک ممبر ہرن دیوا کے حوالے کیا۔ اس کے بعد راجہ ترنگنی کتاب کے مطابق 35 بادشاہوں نے کشمیر میں راج کیا، جن کو یہاں ڈسکس کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ٹالمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسپیریا یعنی کشمیر ایک کنٹری ہے۔ ہندوازم کی کتاب مہابھارتا میں مینشن ہے کہ
1000 BC سے 600 BC تک کشمیر میں کمبوجاز نے راج کیا، جن کی کیپٹل کرنا راجا پورم گٹوا کمبوجا نیرجی تیستوا تھی، جس کا نام پھر چھوٹا ہو کے راجا پورا اور آج کا رجوری ہو گیا۔ کمبوجا رول کے بعد پنچالاز نے راج کیا۔ یہ پنچالا ٹرائبل لوگ تھے اور آج کا پیر پنجال نام بھی اسی پنچالا ورڈ سے نکلا ہے۔ پھر مورین امپائر کے کنگ اشوکا نے 304 BC میں کشمیر کو اپنے انڈر لیا۔ اس پیریڈ کے دوران بدھسٹ مونکس مجہنٹکا اور اروواسا کو انڈیا سے کشمیر بدھزم پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ ساتھ ہی کنگ اشوکا نے بہت سارے اسٹوپا، شرائنز وغیرہ بھی بنائے اور پانڈرتن سٹی یعنی آج کا سری نگر بھی بسایا۔ کنگ اشوکا کی ڈیتھ کے بعد اس کے بیٹے جالوکا نے راج سنبھالا۔ پھر اس جالوکا کے بیٹے دامودر جالوکا نے راج سنبھال کر کشمیر سے سبھی وحشیانہ ظلم کرنے والے فورین لوگوں کو ہٹایا۔ سکالرز مانتے ہیں کہ مورین امپائر کے بعد کشمیر میں تقریباً 200 سال تک انڈو گریک بادشاہوں نے بھی راج کیا۔ 1st سنچری AD میں کشن امپائر نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، جس میں 3 کنگز یعنی ہشک، جشک اور کنشک کافی امپورٹنٹ تھے۔ ان تینوں کنگز کو تروشکا کنگز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنشک نے اپنے رول کے دوران چوتھا بدھسٹ کونسل کنڈلوانا یعنی آج کی ماڈرن لوکیشن سری نگر کے قریب ہرون میں کنڈکٹ کرایا، اور اسی بدھسٹ کونسل میں بدھزم 2 سیکٹرز یعنی مہایانا اور ہینیانا میں ڈیوائیڈ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد 5th اور 6th سنچری AD کے دوران سینٹرل ایشیا پر راج کرنے والے خانہ بدوش لوگوں میں سے ایک بادشاہ ہیپتھلائٹس کے بیٹے مہیر کلا، جو ایک ظالم اور بدنام حملہ آور تھا، اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ کلہنا نے اپنی راجہ ترنگنی کتاب میں اس مہیر کلا کو وحشی اور ظالم رولر کہا ہے۔ ایک اور بات بھی سن لو، ان سینٹرل ایشیا کے خانہ بدوش رولرز کو ہیپتھلائٹس یا وائٹ ہناز بھی کہا جاتا تھا۔ اب گونندا ڈائناسٹی کے بارے میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اس ڈائناسٹی نے کشمیر میں بہت بار راج کیا ہے، اس لیے اس گونندا ڈائناسٹی کا ذکر الگ الگ ٹائم پیریڈز پر آتا ہے۔ امپورٹنٹ بادشاہوں میں گونندا 1، جس کو کلہنا نے اپنی کتاب راجہ ترنگنی میں کشمیر کا پہلا بادشاہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ میگواہانا، جس نے اپنے رول کے دوران پرندوں اور باقی جانوروں کو مارنے پر روک لگائی تھی۔ ایک اور کنگ پرور سینا سیکنڈ، جس نے سینٹرل کشمیر میں پرور سین پورا شہر بسا کر 60 سال تک راج کیا۔ ایک اور بات بھی یاد رکھ لو، گونندا ڈائناسٹی کی ایک فیمیل رولر یشووتی بھی کافی امپورٹنٹ اور ایبل رولر تھی۔ اس کے بعد 625 AD سے 795 AD تک کرکوٹا ڈائناسٹی یا ناگا ڈائناسٹی نے راج کیا، جس کا پہلا رولر درلبھ وردھانا تھا۔ اس کے رول کے دوران چائنیز ٹریولر ہیون سانگ نے بھی کشمیر وزٹ کیا تھا۔ کرکوٹا ڈائناسٹی کا ایک اور رولر للت آدتیہ مکتاپدا تھا، جس کو سامودر گپت آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے سندھ میں عربز کو ہرا کر وہاں بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی کیپٹل بارامولہ ڈسٹرکٹ میں پری ہاسپورا یعنی سٹی آف پلیجر کے مقام پر بنائی تھی، جہاں پہ آج بھی اس ٹائم کے کھنڈرات موجود ہے۔ ڈائیگرام میں دیکھ لو۔ اس للت آدتیہ مکتاپدا نے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں مرتانڈ سن ٹیمپل بنایا تھا، جو ہندوازم کے سولر ڈائٹی سوریا کو ڈیڈیکیٹڈ تھا۔ کرکوٹا ڈائناسٹی کی ایک اور امپورٹنٹ ایبل رولر جیاتدا تھی۔ 855 AD سے 939 AD تک اتپلا ڈائناسٹی آئی، جس کے فاؤنڈر کنگ اونتی ورمن تھے۔ اونتی ورمن نے آج کے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں اونتی پورا ٹاؤن بسا کر اس کو اپنی کیپٹل بنا دیا اور وہاں 2 مندر بنائے، جن میں سے ایک لارڈ وشنو کو اور دوسرا لارڈ شیوا کو ڈیڈیکیٹڈ تھا۔ پھر اونتی ورمن کے بیٹے شنکر ورمن نے راج کیا۔ اس کے بعد مائنر کنگ گوپالا ورمن کے بدلے اس کی ماں سگندھا نے 902 سے 904 AD تک راج چلایا۔ اس اتپلا ڈائناسٹی کے ایک بڑے انجینئر سویا نے سیاپور یعنی آج کا سوپور اس جگہ بسایا جہاں سے جہلم دریا ایشیا کے سب سے بڑے وولر لیک سے الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہندو ریلیجیس کمیونٹی یعنی برہمنز نے راج کیا، جن میں سے کافی ایبل اور امپورٹنٹ رولر یشیشرا اور سنگرم دیو تھے۔
948 AD سے گپتا ڈائناسٹی آئی جس کا فاؤنڈر پرو گپتا تھا۔ اس پرو گپتا نے اپنا کیریئر ایک کلرک کی نوکری سے سٹارٹ کیا تھا اور کشمیر کے برہمن رولر سنگرام دیو کی ڈیتھ کے بعد یہاں قبضہ جما لیا۔ اس گپتا ڈائناسٹی کے ایک اور کنگ شیما گپتا نے لوہارا ڈائناسٹی کی پرنسس ددا سے شادی کر لی اور ددا نے 980 AD سے 1003 AD تک رول کیا۔ ددا کے رول کے دوران ایران کے غزنوی امپائر کے رولر محمود غزنوی نے 997 AD میں کشمیر پر حملہ 2 بار کر دیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ددا کے بھائی ادے راج کے بیٹے سنگرام راج نے لوہارا ڈائناسٹی کا فاؤنڈیشن رکھ کر راج کیا۔ اس لوہارا ڈائناسٹی نے 1003 AD سے 1171 AD تک راج کیا جس میں امپارٹنٹ رولر کلاشا، سسالا، جیا سیما، ہرشا، بوجا اور وانیتا دیوا تھے۔ 1171 AD سے 1339 AD تک ہندو رولرز کا کشمیر میں آخری دور تھا جس میں دیوا ڈائناسٹی نے راج کیا۔ اس دیوا ڈائناسٹی کے امپارٹنٹ رولرز سنگرام دیو، سہا دیو اور ادینا دیو تھے۔ یہ ادینا دیو کشمیر کا آخری ہندو رولر بھی تھا۔ اس دیوا ڈائناسٹی کے سہا دیو 3 کے رول کے دوران 3 ایڈونچررز نے کشمیر وزٹ کیا جن میں خیبر پختونخوا کے سوات ریجن سے شاہ میر، لداخ سے رنچن اور POK کی درد ٹیریٹری یا دردستان سے لنکر چک آئے، اور ان تینوں ایڈونچررز کو سہادیو 3 نے جاگیردار بھی بنایا، یعنی ان کو زمین دیا گیا۔ ان ایڈونچررز یعنی شاہ میر، رنچن اور لنکر چک کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھنا کیونکہ یہ آگے کی کہانی میں کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد 14th سنچری کے دوران سینٹرل ایشیا کے تارتر کنگ چیف دلیچا نے اپنے 60,000 گھڑ سوار فوجیوں کی مدد سے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ بہرستانی شاہی کتاب کے مطابق اس اٹیک کے دوران دلیچا کے فوج کے سامنے جو بھی آتا تھا اس کو مار دیا گیا۔ جو لوگ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تھے ان کو بھی پکڑ کر سزا دی گئی۔ ساتھ ہی ایک بات یاد رکھ لو، اس دلیچا کے حملے سے کشمیر میں ہندو رول بھی ختم ہوا۔ پھر اس لداخی ایڈونچرر رنچن نے 1320 سے 1323 AD تک رول کیا تھا جس نے ہندو رولر سہادیو 3 کے ٹائم پر کشمیر وزٹ کیا تھا اور یہاں کا جاگیردار بن گیا۔ اعظم کول کی کتاب واقعاتی کشمیر میں مینشن ہے کہ جب یہ رنچن صوفی بزرگ بلبل شاہ کے کنٹیکٹ میں آیا پھر اس نے اسلام قبول کیا اور سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلم بادشاہ بن گیا۔ رنچن کے بعد اس کی کوئین کوٹا رانی نے 1323 سے 1338 AD تک رول کیا۔ پھر کوٹا رانی نے لاسٹ ہندو رولر ادینا دیوا سے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد سوات ریجن سے آیا ہوا ایڈونچرر شاہ میر 1320 سے 1323 AD تک رنچن کا منسٹر رہا تھا۔ اس نے سلطان شمس الدین کے نام سے 1339 AD میں شاہ میر ڈائناسٹی کا فاؤنڈیشن رکھ کر کشمیر میں مسلم رول سٹارٹ کیا۔ اس شاہ میر ڈائناسٹی کا اصلی فاؤنڈر سلطان شہاب الدین کو مانا جاتا ہے جس نے شہاب الدین پورہ یعنی آج کا شادی پورہ بسایا جو بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے۔ پھر اگلے رولر سلطان قطب الدین کی حکومت کے دوران صوفی بزرگ میر سید علی ہمدانی جن کو شاہی ہمدان یا امیر کبیر بھی کہا جاتا ہے وہ ایران سے کشمیر آ گئے۔ اس میر سید علی ہمدانی نے تیسری بار کشمیر آنے کے دوران اپنے ساتھ 700 سید یا بزرگ اسلام پھیلانے کے لیے لائے تھے۔ ایک اور بات بھی سن لو، آج جو ہم یہ بزرگوں کے مزار یا روزے کشمیر میں دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جگہوں پر وہی بزرگ لوگ دفن ہیں جو شاہی ہمدان کے ساتھ ایران سے کشمیر اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ پھر 1389 AD سے سلطان قطب الدین کے بیٹے سلطان سکندر نے راج کیا اور سری نگر کی جامع مسجد 1400 AD میں بنائی۔ اس کے بعد سلطان سکندر کے بیٹے سلطان زین العابدین نے 1420 AD سے راج کر کے شوپین ڈسٹرکٹ کا زین پورہ اور بارہمولہ ڈسٹرکٹ کا زین گیر بسایا۔ زین العابدین نے سری نگر میں جہلم دریا پر لکڑی کا ایک برج زن قدل کے نام سے بنانے کے علاوہ کشمیر کے انفراسٹرکچر،
اکنامک ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، فارن پالیسی، ریلیجس ہارمونی وغیرہ میں بھی اہم رول ادا کیا۔ پھر حبیب شاہ 1557 سے 1561 AD تک کشمیر میں اس شاہ میر ڈائناسٹی کا آخری رولر رہا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو 1533 AD میں ٹرکو منگول ملٹری جنرل مرزا حیدر دولت بیگ نے زوجیلا پاس سے آ کر کشمیر پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ اس شاہ میر ڈائناسٹی کے آخری رولر حبیب شاہ کو اپنے چیف منسٹر غازی چک نے ویک اور انکمپیٹنٹ رولر بتا کر ہٹایا، اور خود غازی چک نے نصیر الدین غازی شاہ ٹائٹل سے 1561 AD میں رول شروع کیا اور رجوری میں مغل آرمی کو ہرا دیا۔ پھر چک ڈائناسٹی کے رولر یوسف شاہی چک کے بڑے بیٹے یعقوب شاہ کو مغل آرمی کے قاسم خان نے ہرا کر کشمیر میں مغل رول سٹارٹ کیا۔ ایک اور بات بھی سن لو، یوسف شاہی چک کو مغل رولر اکبر نے بات کرنے کے لیے بلا کر بہار کے ایک جیل میں قیدی بنا دیا، پھر وہیں پہ یوسف شاہی چک کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ اس کے بعد مغل بادشاہ اکبر نے 4 صوبیداروں کے تھرو کشمیر میں رول کیا۔ اکبر نے سری نگر کے ہاری پربت ماؤنٹین پر ایک اونچے دیوار سے گرا ہوا ٹاون بنا کر مغل ایڈمنسٹریشن کا سینٹر بنا دیا۔ اس جگہ کو ناگر ماگر بھی کہا جاتا ہے۔ جہانگیر نے 7 صوبیداروں کے تھرو رول کیا۔ اس نے اپنی وائف نور جہاں کے لیے سری نگر کا شالیمار گارڈن بھی بنایا۔ اس کے بعد شاہی جہاں نے 6 صوبیداروں کے تھرو رول کیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے دارا شیخو کے لیے ڈل لیک کے دائیں کنارے پر شالیمار گارڈن بنایا۔ اس شالیمار گارڈن کے اندر دارا شیخو نے پھر پری محل بھی بنایا۔ پھر اورنگزیب نے 14 گورنروں کے تھرو رول کیا، اور بہادر شاہ 1 جس کو شاہ عالم 1 بھی کہا جاتا تھا، اس نے بھی 6 گورنروں کے تھرو رول کیا۔ اس کے بعد جہاندر شاہ نے بھی 1 گورنر کے تھرو رول کیا۔ ایک اور بات بھی سن لو، دہلی سلطنت کے ٹائم پر 13th اور 14th سنچری کے دوران امیر خسرو ایک پرشین پوئٹ، میوزیشین اور سکالر تھا، جس نے پرشین میں ایک لائن کہی تھی، اگر فردوس بر روئے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است، یعنی اگر زمین پر کہیں جنت ہے وہ یہیں ہے اور یہیں ہے، یعنی کشمیر ہے۔ 1752 AD میں ایران کے رولر نادر شاہ کے آرمی کمانڈر احمد شاہ ابدالی نے مغلز کے نارتھ انڈیا پر حملہ کر کے کشمیر میں ایک گورنر کے تھرو 5 مہینوں تک راج کیا۔ پھر مغل آرمی نے کم بیک کر کے ایک بار پھر 1753 سے 1762 AD تک مغل بادشاہ عالمگیر 2 نے گورنر سکھ جیون مل کے تھرو رول کیا۔ پھر مغل رول سے تنگ آئے کشمیری نوبل لوگوں میں سے میر مقیم کند اور خواجہ ظہیر دیدماری لاہور جا کر افغان گورنر احمد شاہ ابدالی کو کشمیر اپنے انڈر لینے کی ریکویسٹ کرنے لگے، جس وجہ سے کشمیر میں 1762 سے 1819 AD تک افغان رولرز احمد شاہ ابدالی، تیمور شاہ، زمن شاہ، محمد شاہ، شجاع شاہ علی شاہ اور ایوب شاہ نے گورنرز کے تھرو رول کیا۔ ان افغان گورنرز میں سب سے پہلا گورنر عبداللہ خان عشق عکاسی تھا، اس کے بعد نور الدین، پھر امیر خان یا دلیر جنگ، پھر کریم داد خان، عطا محمد خان اور جبار خان تھا۔ یہ جبار خان لاسٹ افغان گورنر تھا جس نے 4 مہینوں تک راج کیا۔ پھر افغان رول سے تنگ آ کے کشمیری لوگوں کا ایک گروپ پنڈت بیربل در اور اس کے بیٹے پنڈت راج کاک در کی قیادت میں لاہور جا کر سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کشمیر اپنے انڈر لینے کی ریکویسٹ کرنے لگے۔ سکھ امپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس ریکویسٹ کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے 3 جولائی 1819 AD کے دن افغانز کو بیٹل آف شوپین میں ہرا کر 500 سالہ مسلم دور کشمیر میں ختم کر کے اپنا سکھ رول شروع کیا۔ کشمیر میں لوگوں نے افغان رول کے دوران کافی ظلم دیکھا تھا، جس وجہ سے لوگ سکھ رول آنے سے خوش ہوئے، لیکن سکھ رول کے انڈر اور مظالم ڈھائے گئے، جیسے گائے کو مارنے پر ڈیتھ سینٹنس، اذان دینے پر بین لگانا، جامعہ مسجد سری نگر کو بند کر دینا۔ اس سب کے بیچ 1832 AD کے قحط یا سوکھا پڑنے کے دوران لینڈ ٹیکس کو 0.5% کم کر کے زمینداروں کو ٹیکس فری لون دینے کا آفر بھی دیا گیا۔ اس سکھ امپائر کے لیے کشمیر دوسرا بڑا ٹیکس انکم پروڈیوس کرنے والا سٹیٹ تھا۔ اسی دوران کشمیری شال بھی دنیا میں فیمس ہوا،
جس کو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ بھی خریدنے لگے۔ 1839 AD میں سکھ ایمپرر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی، پھر ان کے بیٹے کھڑک سنگھ نے راج سنبھالا، لیکن 5 نومبر 1940 کو کھڑک سنگھ کی بھی کسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی۔ پھر کھڑک سنگھ کے بیٹے نونہال سنگھ کو 6 نومبر 1940 یعنی باپ کی ڈیتھ کے ایک دن بعد ہی مارا گیا۔ پھر نونہال سنگھ کی مدر چاند کور نے نونہال سنگھ کے ان بورن بیبی کے بدلے ریجنٹ کے طور پر رول کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک اور بیٹے شیر سنگھ نے رول کرنا شروع کیا، لیکن 1843 AD میں اجیت سنگھ سندھاوالیہ نے شیر سنگھ کو مار دیا۔ پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 6 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کے بدلے اس کی ماں جند کور نے ریجنٹ کے طور پر رول چلاتے ہوئے ہری سنگھ ڈوگرا کو وزیر اور تیجا سنگھ کو فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ ساتھ ہی 1842 AD میں شیخ غلام محی الدین کو کشمیر میں سکھ امپائر کا گورنر بنایا گیا، جس نے جامعہ مسجد سری نگر کا 1819 AD سے بند پڑا گیٹ کھول دیا۔ پھر 1845 AD میں شیخ غلام محی الدین کے بیٹے شیخ امام الدین کو بھی سکھ امپائر کے انڈر کشمیر کا گورنر بنایا گیا۔ جیسے ہی انڈیا کے برٹش رول نے سکھ امپائر کو کمزور ہوتے دیکھا تو اس برٹش امپائر نے حملہ کر دیا، یعنی پہلا اینگلو سکھ وار 1845 AD میں سٹارٹ ہوا اور برٹش امپائر نے لاہور پر قبضہ کر کے سکھ امپائر کو 9 مارچ 1846 کے دن ٹریٹی آف لاہور سائن کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ٹریٹی سکھ امپائر کے دلیپ سنگھ اور برٹش انڈیا کے گورنر جنرل ہنری ہارڈنگ کے بیچ سائن ہوئی۔ اس ٹریٹی کے میڈیٹر جموں کے راجہ گلاب سنگھ تھے۔ اس ٹریٹی میں طے کیا گیا کہ سکھ امپائر کا جلندر دوآب والا علاقہ اب برٹش امپائر کا ہے اور سر جان لارنس کو برٹش ریزیڈنٹ کے طور پر کشمیر میں رکھا جائے گا اور سکھ امپائر پر 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ سکھ امپائر نے 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ ادا کرنے کے بجائے 75 لاکھ روپے دیے اور باقی پیسوں کے بدلے انڈس دریا کے ایسٹ سائڈ سے راوی دریا کے ویسٹ سائڈ تک کشمیر کا علاقہ برٹش امپائر کو دے دیا۔ پھر برٹش امپائر نے کشمیر کا یہ پورا علاقہ 16 مارچ 1846 کے دن ٹریٹی آف امرتسر سائن کر کے جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو دے کر 75 لاکھ روپے لیے۔ یہ ٹریٹی آف امرتسر راجہ گلاب سنگھ اور برٹش گورنر جنرل ہنری ہارڈنگ کے بیچ سائن ہوئی۔ اس ٹریٹی آف امرتسر کے بعد 9 نومبر 1846 کے دن برٹش امپائر نے کشمیر جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو سونپ دیا اور اس طرح سے گلاب سنگھ جموں کشمیر کا مہاراجہ بن گیا اور جموں کشمیر اسٹیٹ وجود میں آیا۔ اب 1846 سے 1949 AD تک مہاراجہ گلاب سنگھ کی فیملی نے جموں کشمیر میں راج کیا۔ اس کو ڈوگرا رول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس فیملی کا ماننا تھا کہ یہ مہابھارتا میں مینشن شتریہ لوگوں کی لائن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سوریا ونشی یعنی سن بورن ریس کو بلانگ کرتے ہیں۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے 1846 سے 1856 AD تک راج چلایا۔ اس نے ریونیو سسٹم اور پولیس ایڈمنسٹریشن کو بھی ریکوگنائز کیا اور پورا منڈل ٹاون بھی آج کے سامبا ڈسٹرکٹ میں بسایا۔ پھر 1857 میں گلاب سنگھ کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد مہاراجہ گلاب سنگھ کے بیٹے رنبیر سنگھ نے 1856 سے 1885 AD تک راج کر کے لینڈ ریونیو سسٹم کو امپروو کیا اور ایڈمنسٹریشن میں بھی بہت سے ریفارمز لائے۔ جوڈیشل سسٹم کو بھی ری آرگنائز کیا، ٹیلی گراف اور پوسٹل سسٹم کی بھی شروعات کی۔ پھر رنبیر سنگھ نے 1870 AD میں آج کے POK میں آنے والے ہنزا اور ناگر کے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر 1885 AD سے 1925 AD تک رنبیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ نے راج کیا۔ اس نے 1891 میں پاکستان کے چترال پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1902 اور 1907 AD کے بیچ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کا موہرا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بھی بنایا گیا جو جہلم دریا پر آتا ہے۔ اس کے بعد پرتاپ سنگھ نے 1921 AD میں ان پیڈ لیبر، جس کو کشمیری میں بیگار کہا جاتا ہے، یہ بیگار پوری طرح سے ختم کر دی۔ پھر جموں سری نگر کاٹ روڈ بھی بنایا گیا جس کو بانی ہال کاٹ روڈ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی کشمیر میں بہت سے روڈز بھی بنائے گئے۔ اس کے بعد پرتاپ سنگھ کے نیفیو ہری سنگھ نے 1925 سے 1949 AD تک راج کیا۔ اس ہری سنگھ کی پیدائش 23 سپتمبر 1895 کو ہوئی تھی۔
یہ جموں کشمیر کا آخری ڈوگرا رولر تھا۔ اس نے سوشل ایکوالٹی کے لیے بہت سے آرڈرز پاس کیے، جیسے کم عمر میں شادی کرنے پر روک لگانا، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا وغیرہ۔ اس نے جموں کشمیر بینک کو اسٹیبلش کر کے ہیڈ آفس سری نگر میں رکھا۔ جموں کشمیر کی امپورٹنٹ لوکیشنز کو ٹیلی گراف اور ٹیلی فون سے بھی کنیکٹ کیا۔ ہری سنگھ نے 1928 میں جموں کشمیر ہائی کورٹ بھی اسٹیبلش کیا، جس میں ایک چیف جسٹس اور 2 جج رکھے گئے۔ ایک بات ساتھ ہی یاد رکھ لو، اس ہائی کورٹ کی کسی بھی ججمنٹ کے بعد انصاف دینے کی فائنل اتھارٹی مہاراجہ ہری سنگھ کے ہی ہاتھ میں ہوتی تھی۔ پھر 1934 میں پرجا سبھا کے نام سے لیجسلیٹو اسمبلی بھی بنا دی گئی، جس میں 33 الیکٹڈ، 30 نامینیٹڈ اور 12 ایکس آفیشو ممبرز کی سیٹیں مقرر کی گئی۔ ساتھ ہی 1927 میں ہری سنگھ نے ایک آرڈر ایشو کیا، جس کے مطابق جموں کشمیر کے سٹیزنز کو 3 کیٹیگریز میں ملکیز کا سٹیٹس دیا گیا۔ ملکیز کا مطلب ریزیڈنٹز آف سٹیٹ۔ پھر جون 1947 میں ہری سنگھ والنٹریلی جموں کشمیر سے چلے گئے اور 26 اپریل 1961 کے دن ممبئی میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ 1925 اور 1949 اے ڈی کے درمیان جموں کشمیر کا ایجوکیٹڈ یوتھ ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ کی سرکار سے خوش نہیں تھے۔ اس یوتھ میں سے ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ لڑکا شیخ عبداللہ بھی تھا، جس نے یوتھ کو اکٹھا کر کے ایک گروپ بنا کر ریڈنگ روم پارٹی نام رکھا اور ہری سنگھ کے رول سے آزادی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ پھر 1932 میں شیخ عبداللہ نے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس بنائی اور اکتوبر 1932 میں اس پارٹی کو خطاب کرتے ہوئے سبھی کمیونٹیز کو آپس میں فرینڈلی تعلقات رکھنے پر زور دیا۔ مارچ 1933 میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلاتے ہوئے ہری سنگھ کو ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بنانے کو کہا۔ پھر 1939 میں مسلم کانفرنس کی ممبرشپ سبھی کمیونٹیز کے لیے ایلو کی گئی۔ ساتھ ہی 11 جولائی 1939 کو شیخ عبداللہ نے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں بدل دیا، جس وجہ سے ہندوز، سکھز وغیرہ نے بھی جوائن کرنا شروع کیا۔ 1946 میں نیشنل کانفرنس نے کوائٹ کشمیر ریزولوشن اڈاپٹ کر کے ہری سنگھ سے سرکار چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی، جس میں لوگوں نے بھی نیشنل کانفرنس کا سپورٹ کیا اور سرکار گرنے لگی، جس وجہ سے شیخ عبداللہ پر بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے ہری سنگھ سرکار نے اریسٹ کر دیا۔ جواہر لال نہرو شیخ عبداللہ کو کورٹ میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے، ان کو بھی اریسٹ کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر جولائی 1947 میں مہاتما گاندھی نے کشمیر وزٹ کر کے مہاراجہ ہری سنگھ سے اس انریسٹ کے بارے میں بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں یہ سب چلنے کے دوران 1947 میں انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا اور برٹش رول بھی ختم ہو گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس اب چوائس تھی کہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرنا ہے یا اپنی اسٹیٹ کو الگ رکھ کر آزادی سے ایک کنٹری کی طرح چلانا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہری سنگھ کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے، 22 اکتوبر 1947 کے دن پاکستان سے آ کر کچھ ٹرائبل لوگوں نے کشمیر میں انویژن کرنا شروع کیا، جس کو دیکھ کر 24 اکتوبر 1947 کو ہری سنگھ نے انڈیا کو ملٹری بھیجنے کی ریکویسٹ کی، لیکن انڈیا نے اپنا فوج بھیجنے سے صاف منع کر دیا۔ پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کے دن انڈیا کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر لیا۔ یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن اور مہاراجہ ہری سنگھ کے بیچ سائن ہوا۔ پھر 27 اکتوبر 1947 کو لیفٹیننٹ کرنل ڈی آر رائے کے نیترتو میں انڈین ٹروپز سری نگر پہنچ گئے اور بارامولہ سے آ رہے اس ٹرائبل انویژن کو روکنے لگے، جس دوران لیفٹیننٹ کرنل ڈی آر رائے کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے بعد 30 اکتوبر 1947 کے دن شیخ عبداللہ کو ایمرجنسی گورنمنٹ کا ہیڈ مقرر کیا گیا اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو کشمیری لیڈرز نے معمولی اور عارضی مانتے ہوئے یہ کہا کہ اصل میں لوگوں کو ہی جموں کشمیر کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ 1 جنوری 1948 کو انڈیا نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے ایگریشن کے خلاف کمپلینٹ کی۔ پھر پاکستان نے بھی 5 جولائی 1948 کے دن انڈیا کے خلاف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کمپلینٹ درج کی۔
پھر 1 جنوری 1949 کو یونائٹڈ نیشنز نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ سیز فائر اناؤنس کیا اور جولائی 1949 میں یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز نے سیز فائر لائن بھی ڈیمارکیٹ کی۔ 15 اکتوبر 1947 سے 5 مارچ 1948 تک جموں کشمیر کا پہلا پرائم منسٹر مہر چند مہاجن کو بنا دیا گیا۔ پھر 5 مارچ 1948 کے دن مہاراجہ ہری سنگھ نے شیخ عبداللہ کو دوسرا پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا اور اپنے بیٹے ڈاکٹر یوراج کرن سنگھ کو ہیڈ آف اسٹیٹ بنا دیا۔ 17 اکتوبر 1949 کو آرٹیکل 370 انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں لایا گیا، جسے جموں کشمیر کو انڈین یونین میں آٹونومی یا اسپیشل سٹیٹس دیا گیا۔ اس کے بعد ہیڈ آف اسٹیٹ یوراج کرن سنگھ نے سپٹمبر 1951 میں الیکشن کرنے کا اعلان کیا، جس میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے سبھی 75 سیٹیں جیت لی۔ اصل میں 73 سیٹوں پر اپوزٹ کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں تھا اور 2 سیٹوں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا گیا اور شیخ عبداللہ پھر سے پرائم منسٹر بن گئے۔ پھر 1952 میں شیخ عبداللہ اور انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کے بیچ دہلی ایگریمنٹ سائن ہوا، جسے یہاں کے ریزیڈنٹس کو جموں کشمیر کی سٹیزن شپ کے علاوہ انڈیا کی سٹیزن شپ دی گئی۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس بھی جموں کشمیر میں لائے گئے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے لینڈ کو پروٹیکشن دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جورسڈکشن جموں کشمیر تک ایکسٹینڈ بھی کیا گیا، یعنی یہ دہلی ایگریمنٹ آرٹیکل 370 کے تھرو لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد 8 اگست 1953 کو ہیڈ آف اسٹیٹ یوراج کرن سنگھ نے پرائم منسٹر شیخ عبداللہ کو ڈسمس کر کے اریسٹ کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے اگلے دن یعنی 9 اگست 1953 کو نیشنل کانفرنس کے بخشی غلام محمد کو جموں کشمیر کا تیسرا پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا گیا۔ پھر جموں کشمیر کا انڈیا کے ساتھ کیے گئے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 فیب 1954 کو اسمبلی میں ووٹنگ کی گئی اور فارمل طریقے سے 17 نومبر 1956 کے دن جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا اور پھر 26 جنوری 1957 سے کانسٹیٹیوشن لاگو بھی ہوا۔ اس کے بعد مارچ 1957 کے الیکشنز ہوئے، جس میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے 68، پرجا پریشد نے 5 اور ہری جن منڈل نے ٹوٹل 75 سیٹوں میں سے 1 سیٹ جیت لی۔ ان الیکشن ریزلٹس کے بعد نیشنل کانفرنس کے بخشی غلام محمد کو پھر سے پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ پھر 8 جنوری 1958 کے دن شیخ عبداللہ کو جیل سے ریلیز کر دیا گیا۔ 4 مہینے بعد شیخ عبداللہ کو پھر سے جیل میں ڈالا گیا۔ پھر فیب 1962 کے الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 70 سیٹیں اور پرجا پریشد نے 3 سیٹیں جیت لی اور بخشی غلام محمد پھر سے پرائم منسٹر بن گئے۔ 4 اکتوبر 1963 کو پرائم منسٹر بخشی غلام محمد نے ریزائن کیا اور 12 اکتوبر 1963 کے دن خواجہ شمس الدین کو جموں کشمیر کا چوتھا پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جب 26 دسمبر 1963 کو درگاہ شرائن میں چوری ہوئی، پھر خواجہ شمس الدین کو بھی ریزائن دینا پڑا اور نیشنل کانفرنس کے غلام محمد صادق اگلے پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوئے۔ 8 اپریل 1964 کو شیخ عبداللہ کو جیل سے ریلیز کر دیا گیا۔ پھر ایک فورن ٹرپ سے واپس آنے کے دوران 9 مئی 1965 کے دن شیخ عبداللہ کو انڈیا کے خلاف کانسپیریسی کے الزام میں دہلی سے ہی اریسٹ کیا گیا۔ 30 مئی 1965 کے دن نیشنل کانفرنس کو کانگریس کے ساتھ مرج کر دیا گیا اور نیشنل کانفرنس کانگریس کا جموں کشمیر برانچ بن گیا اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے جموں کشمیر پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بھی کر دیا گیا۔ 12 فیب 1967 کے الیکشنز میں کانگریس نے 61، بخشی غلام محمد کی قیادت میں نیشنل کانفرنس نے 8، جن سنگھ نے 3 اور ترال کانسٹیچوئنسی کے علی محمد نائک نے 1 سیٹ جیتی اور نیشنل کانفرنس کے غلام محمد صادق کو پہلا چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ ایک بات ساتھ ہی یاد رکھ لو، اس 1967 الیکشن کے دوران نیشنل کانفرنس کو کانگریس کے ساتھ مرج کیا گیا تھا، اس لیے زیادہ سیٹیں کانگریس نے جیتی۔ پھر 12 دسمبر 1971 کو چیف منسٹر غلام محمد صادق کی ڈیتھ ہوئی اور کانگریس کے سعید میر قاسم کو دوسرا چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فیب 1972 کے اسمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 58
اور جماعت اسلام نے 5 سیٹیں جیتی۔ پھر سعید میر قاسم کو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 30 نومبر 1974 کے دن شیخ عبداللہ کے ریپریزنٹیٹیو مرزا افضل بیگ اور انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی طرف سے گوپالا سوامی پارتھا سارتھی کے بیچ کشمیر ایکارڈ سائن ہوا، جس کو اندرا شیخ ایکارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایکارڈ کے مطابق شیخ عبداللہ کو 22 سال کے بعد جموں کشمیر کی سیاست میں داخل کر کے 1975 میں چیف منسٹر بنا دیا گیا، اور شیخ عبداللہ نے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایشورنس دی کہ میں جموں کشمیر کو یونین آف انڈیا کا کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ مانتا ہوں، اور یونین آف انڈیا نے بھی جموں کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس یعنی آرٹیکل 370 سے رول کرنے کی ایشورنس دی، اور 1975 میں نیشنل کانفرنس کو کانگریس سے الگ کر کے پھر سے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی بنا دیا گیا۔ 16 مارچ 1977 کو کانگریس نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ بنائی گئی گٹھ بندھن سرکار کا سپورٹ واپس لیا اور سرکار گر گئی۔ پھر جموں کشمیر میں پہلی بار 17 مارچ 1977 سے گورنر رول شروع ہوا، جو 114 دنوں تک چلتا رہا۔ 29 مئی 1977 کو امان اللہ خان اور محمد مقبول بٹ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بنائی۔ اس امان اللہ خان کی پیدائش گلگت میں ہوئی تھی، پھر پڑھائی سری نگر سے کی اور 1952 میں پاکستان چلے گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، جموں کشمیر پلیبسٹ فرنٹ کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی پیرنٹ آرگنائزیشن مانا جاتا ہے، جس کو محمد مقبول بٹ نے بنایا تھا۔ جون 1977 کے اسمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 47، جنتا پارٹی نے 13 اور کانگریس نے 11 سیٹیں جیتی۔ پھر نیشنل کانفرنس کے شیخ عبداللہ نے ایک بار پھر سرکار بنائی۔ 8 سپتمبر 1982 کو شیخ عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے بیٹے فاروق عبداللہ نے سرکار بنائی۔ پھر جون 1983 کے الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 46 اور کانگریس نے 26 سیٹیں جیتی، اور اب فاروق عبداللہ نے پھر سے سرکار بنائی۔ 11 فیبر 1984 کے دن محمد مقبول بٹ کو جموں کشمیر میں بہت سے اٹیک کرنے کے الزام میں دہلی کے تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، اور اسی سال اپریل میں جگ موہن کو جموں کشمیر کا گورنر بنا دیا گیا۔ پھر اسی سال غلام محمد شاہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کا ایک گروپ الگ ہوا، جس وجہ سے فاروق عبداللہ کو ڈسمس کر دیا گیا، اور غلام محمد شاہ نے کانگریس کے ساتھ گٹھ بندھن سرکار بنائی۔ مارچ 1986 میں گورنر جگ موہن نے ساؤتھ کشمیر میں کمیونل رائٹس ہونے کی وجہ سے چیف منسٹر غلام محمد شاہ کو ڈسمس کر دیا اور گورنر رول سٹارٹ ہوا۔ نومبر 1986 میں کانگریس کے راجیو گاندھی اور فاروق عبداللہ کے بیچ سرکار بنانے کے لیے ایگریمنٹ ہوا، جس کو راجو فاروق ایکارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور فاروق عبداللہ پھر سے چیف منسٹر بن گئے۔ پھر مارچ 1987 کے اسمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 40 اور کانگریس نے 26 سیٹیں جیتی، اور فاروق عبداللہ پھر سے چیف منسٹر بن گئے۔ جنوری 1990 میں کشمیری پنڈتز کشمیر سے نکل گئے اور چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے ریزائن کر دیا۔ پھر گریش چندر سکسینہ نے گورنر رول چلایا۔ 20 جنوری 1990 کے دن انڈین ٹروپز کی فائرنگ میں گوکدل سری نگر میں احتجاج کرنے والے بہت سے لوگ مارے گئے۔ پھر فیب 1990 میں 1,25,000 کے قریب انڈین ٹروپز کو کشمیر میں ڈپلوائے کر دیا گیا۔ 1 مارچ 1990 کو سری نگر کے زوکورا اور ٹینگ پورا میں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرنے والے تقریباً 33 لوگوں کی انڈین ٹروپز کی فائرنگ میں ڈیتھ ہوئی۔ پھر 6 جنوری 1993 کے دن سوپور میں ایک سی آر پی ایف پارٹی پر حملہ ہونے کے بعد تقریباً 55 سویلین کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد 9 مارچ 1990 کو 26 پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجیس آرگنائزیشنز نے ایک الائنس بنا کر آل پارٹیز حریت کانفرنس بنائی، جس نے کشمیر کاز کو ریز کرنا شروع کیا۔ پھر 27 جنوری 1994 کو انڈین ٹروپس نے کوپوارا ٹاؤن پر فائرنگ کی، جس میں 27 لوگ مارے گئے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ 26 جنوری کے ریپبلک ڈے سٹرائک کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ سپتمبر 1996 کے اسمبلی الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے 57، بی ایس پی نے 4 اور بی جے پی نے 8 سیٹیں جیتی،
اور فاروق عبداللہ ایک بار پھر چیف منسٹر بن گئے۔ سپتمبر 2002 کے اسمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس نے 28، کانگریس نے 20، پی ڈی پی نے 16 اور پینتھرز پارٹی نے 4 سیٹیں جیت لی۔ پھر پی ڈی پی، کانگریس اور پینتھرز پارٹی نے کولیشن سرکار بنائی اور پی ڈی پی کے مفتی محمد سعید 3 سال کے لیے چیف منسٹر بن گئے اور اگلے 3 سال کے لیے کانگریس کے غلام نبی آزاد کو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ اس الیکشن میں تحریک حریت کی الیکشن بائیکاٹ کال کی وجہ سے کشمیر میں صرف 3.5% ووٹ ڈالے گئے۔ اس الیکشن میں پہلی بار جموں کشمیر میں ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی استعمال کیا گیا۔ 2008 میں سرکار کی ٹرم کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پی ڈی پی نے چیف منسٹر غلام نبی آزاد کے امرناتھ شرائن بورڈ کو لینڈ ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے سپورٹ واپس لیا اور غلام نبی آزاد کو ریزائن کرنا پڑا۔ پھر 2008 کے اسمبلی الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے 28، پی ڈی پی نے 21، کانگریس نے 17 اور بی جے پی نے 11 سیٹیں جیتی۔ نیشنل کانفرنس نے کانگریس کے ساتھ کولیشن سرکار بنائی اور عمر عبداللہ 38 سال کی عمر میں جموں کشمیر کے ینگیسٹ چیف منسٹر بن گئے۔ 2014 کے اسمبلی الیکشن میں پی ڈی پی نے 28، بی جے پی نے 25، نیشنل کانفرنس نے 15 اور کانگریس نے 12 سیٹیں جیتی۔ پھر پی ڈی پی اور بی جے پی نے کولیشن سرکار بنائی جس میں پی ڈی پی کے مفتی محمد سعید چیف منسٹر اور بی جے پی کے نرمل کمار سنگھ ڈپٹی چیف منسٹر بن گئے۔ 7 جنوری 2016 کے دن چیف منسٹر مفتی محمد سعید کی ڈیتھ ہوئی اور 4 اپریل 2016 سے مفتی سعید کی بیٹی محبوبہ مفتی چیف منسٹر بن گئی۔ 8 جولائی 2016 کو 22 سالہ نوجوان حزب المجاہدین سے تعلق رکھنے والے برہان وانی کو اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے کوکر ناگ علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا، جس وجہ سے کشمیر میں پروٹیسٹ شروع ہوئے اور کافی انریسٹ سٹارٹ ہوا۔ پھر تقریباً 2 مہینوں تک سرکار کو کرفیو بھی لگانا پڑا۔ 14 فیب 2019 کے دن سی آر پی ایف کی ایک کانوائے پر جموں سری نگر ہائی وے سے گزرتے ہوئے پلوامہ ڈسٹرکٹ کے لیت پورہ مقام پر ایک بڑا اٹیک ہوا جس میں سی آر پی ایف کے تقریباً 40 جوان مارے گئے۔ اس اٹیک کے بارے میں جموں کشمیر کے اس ٹائم کے گورنر ستیہ پال ملک نے ایک انٹرویو کے دوران الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے مجھے اس سیکورٹی لیپس پر چپ رہنے کو کہا تھا۔ پھر ہوم منسٹر امت شاہ نے یہ سب الزام ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں کچھ بھی چھپانا نہیں ہے۔ اس پلوامہ اٹیک کے بعد 26 فیب 2019 کو انڈیا نے پاکستان کے بالا کوٹ ایریا پر یہ کہہ کر ایئر سٹرائک کری کہ بالا کوٹ میں ٹیررزم کا ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اس کے اگلے دن پاکستان نے انڈیا کا ایک وار پلین شوٹ ڈاؤن کر کے ونگ کمانڈر ابھی نندن وردمان کو قیدی بنا دیا۔ پھر پاکستان کی عمران خان سرکار نے پیس جسچر کہہ کر 1 مارچ 2019 کو ابھی نندن وردمان کو رہا کر دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو کیسے ہٹایا گیا۔ آپ دھیان سے سنتے رہنا۔ 2014 کے اسمبلی الیکشن کے بعد پی ڈی پی اور بی جے پی نے جموں کشمیر میں گٹھ بندھن سرکار بنائی تھی، لیکن 19 جون 2018 کے دن بی جے پی نے سپورٹ واپس لیا پی ڈی پی سے اور سرکار گر گئی، یعنی اب جموں کشمیر میں کوئی بھی سرکار نہیں بچی۔ پھر 23 اگست 2018 کو ستیہ پال ملک کو جموں کشمیر کا گورنر بنا دیا گیا اور گورنر رول شروع ہوا۔ اب یہ گورنر رول 6 مہینوں تک چلنے والا تھا اور اگر ان 6 مہینوں میں سرکار نہیں بنی تو پھر آگے پریزیڈنٹ رول لگنے والا تھا۔ اس گورنر رول کے دوران پی ڈی پی، کانگریس اور نیشنل کانفرنس آپس میں سرکار بنانے کے لیے بات کرنے لگے اور گورنر رول میں 1 مہینہ رہتے ہوئے یعنی 21 نومبر 2018 کو یہ تینوں پارٹیاں ایک ساتھ آ کے سرکار بنانے کے لیے ریڈی ہو گئی اور محبوبہ مفتی نے فون کر کے گورنر ستیہ پال ملک کو انفارم کرنے کی کوشش کی کہ ہم سرکار بنانے والے ہیں، لیکن فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ فیکس بھیجتی ہے، لیکن اسی ٹائم پر فیکس مشین بھی خراب ہو جاتی ہے، یعنی یہ 21 نومبر کی ڈیٹ کسی طرح سے ٹال دی گئی، لیکن گورنر رول کے 6 مہینے کمپلیٹ ہونے میں ابھی 20 دسمبر تک کا ٹائم تھا، یعنی اس دوران سرکار بنائی جا سکتی تھی۔ اسی بیچ گورنر ستیہ پال ملک نے سینٹرل گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھیجی کہ جموں کشمیر میں حالات صحیح نہیں ہیں،
یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ یعنی MLAs کو خریدنے یا پیسے دے کر اپنی طرف کرنے جیسی کوششیں چل رہی ہے، اس لیے یہاں گورنمنٹ بنانا صحیح نہیں ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ نے بھی اس ریکمنڈیشن کو اپروو کر دیا۔ پھر 20 دسمبر 2018 کو گورنر رول ختم ہوا اور جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ رول سٹارٹ ہوا، اور اب پریزیڈنٹ آف انڈیا کے بہاف پہ گورنر ستیہ پال ملک سرکار چلاتے رہے۔ اب پریزیڈنٹ رول کی وجہ سے گورنر ستیہ پال ملک کے پاس زیادہ پاور آ گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، اس پریزیڈنٹ رول کی نوٹیفیکیشن میں مینشن رہتا ہے کہ اسٹیٹ اسمبلی نہ ہونے کی صورت میں اسمبلی کا سارا کام انڈین پارلیمنٹ کرے گا، یعنی اب آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا، کیونکہ جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے بہاف پر کام کرنے کا سارا پاور انڈین پارلیمنٹ کے پاس تھا۔ اس کے بعد سارے سیکورٹی ارینجمنٹس کیے گئے اور 4 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے لوکل لیڈرز کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور ان سے موبائل فون بھی چھینے گئے۔ اسی 4 اگست کی رات میں آرٹیکل 144 لگا دیا گیا۔ 5 اگست 2019 کی صبح پریزیڈنٹ آف انڈیا رام ناتھ کووند ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ ہم نے جموں کشمیر گورنمنٹ سے پرمیشن لے لی ہے، یعنی ستیہ پال ملک سے پرمیشن لے لی ہے۔ پھر آگے جو لکھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کو ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بولا جائے گا، یعنی اب 1954 کے اس پریزیڈنٹ آرڈر جس کو بہت بار ایمنڈ کر کے جموں کشمیر میں پروویژنز ایڈ کیے گئے، اس کو پوری طرح سے ہٹا کے یہ 2019 کا نیا پریزیڈنشل آرڈر لاگو کیا گیا، یعنی اب انڈیا کا جو بھی قانون ہوگا وہ جموں کشمیر پر بھی لاگو ہوگا، یعنی اس نوٹیفیکیشن کے آتے ہی آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ریووک ہو گئے۔ اسی دن تھوڑی دیر بعد ہوم منسٹر امت شاہ راجیہ سبھا پہنچ گئے اور آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے ریزولوشن پیش کیا۔ پھر اس ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ووٹنگ ہوئی اور یہ ریزولوشن پاس بھی ہوا، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا نے اس ریزولوشن کو اپروو کر دیا، یعنی آرٹیکل 370 جموں کشمیر سے ریووک کر دیا گیا۔ پھر 31 اکتوبر 2019 سے جموں کشمیر اور لداخ کو ایک سٹیٹ سے 2 یونین ٹیریٹریز میں بدل دیا گیا۔ تھینک یو۔